امامی مسلمان ہیں یا نہیں؟ میرے محترم، جو ہمارے 12 اماموں میں سے ایک کو بھی نہیں مانتے یا ایک کو ادھورا مانتے ہیں، مولا علی کو چوتھا مانتے ہیں، تو کیا مانتے ہیں؟ ہم ان کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ آغا خانی ہے، معذرت کے ساتھ میں کافر بنانے کا عادی نہیں ہوں، لیکن حقیقت جو ہے اس حقیقت ہے۔ بہرحال وہ اس لیے کافر نہیں کہ وہ ہمارے 11 اماموں کو نہیں مانتے، ایک امام جعفر زادے کو مانتے ہیں یا 6 کو مانتے ہیں یا باقی 6 کو نہیں مانتے ہیں، بلکہ اس بنا پر ہیں کہ وہ پورے ضروریات اسلام کے منکر ہیں۔ نہ نماز کو واجب جانتے ہیں، نہ روزے کو واجب جانتے ہیں، نہ حج کو واجب جانتے ہیں، نہ زکوٰۃ کو واجب جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شش امامیوں کی، آغا خانیوں کی، ہم نے ان کو قریب سے جا کر ریاست ہنزہ میں مفتی صاحب کے دور میں ہم گئے تھے، انہوں نے ہماری دعوت بھی کی تھی۔ ہنزہ کے والی نے جو شش امامی ہے، ہم نے ان سے کچا راشن لے لیا تھا مفتی صاحب نے، اور ان کے ہاتھ کی پکی پکائی روٹی نہیں کھائی تھی، وہ بھی ان کے اصرار پر، چونکہ وہ ضروریات دین کے منکر ہیں۔ نماز نہ پڑھنا جرم ہے، لیکن بندہ کافر نہیں ہوتا جب تک وجوب کا انکار نہ کرے۔ روزہ نہ رکھنا گناہ ہے، لیکن بندہ کافر نہیں ہوتا 60 سال روزہ نہ رکھے، لیکن جب کہہ دے روزہ واجب ہی نہیں فوراً کافر ہو جاتا ہے۔ حج جو ہے نہ کرے آدمی واجب ہو، وہ کافر نہیں، وہ گناہگار ہے۔ لیکن جس دن کہے حج کیا ہے، یہ کالے پتھروں کی زیارت کیا ہے، تم نے جانا ہے تو فرانس جاؤ، امریکہ جاؤ تو انگلینڈ جاؤ، یہ کیا کرنے جاتے ہو، پھر آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ تو بدقسمتی یہ ہے کہ یہ آغا خانی جو ہیں، یہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ ہمارے سرگودے میں بھی ہیں، کراچی میں بھی ہیں، فیصل آباد میں بھی ہیں، لاہور میں بھی ہیں، کہ ڈھکی چھپی بات نہیں۔ آپ ان کو جا کر دیکھ لیں، ان کا کوئی عبادت خانہ نہیں، ان کے جماعت خانے ہیں، نہ کوئی مسجد، نہ کوئی نماز، نہ کوئی روزہ، نہ کوئی حج، نہ زکوٰۃ۔ اس لیے ان کو مسلمان نہیں کہا جا سکتا کہ وہ پورے منکر واجبات اور پورے ضروریات دین اسلام کے منکر ہیں۔ امامی مسلمان ہیں یا نہیں؟ میرے محترم، آغا خانی جو ہیں وہ کسی نہ کتاب کو مانتے ہیں، نہ وحی کو مانتے ہیں، نہ کسی نبی کو مانتے ہیں۔ آپ کو تعجب ہوگا، ایک مرتبہ یوسٹن جب میں جاتا ہوں امریکہ، تو ایک ریڈیو اسٹیشن پر میں بیٹھتا ہوں 2 گھنٹے 3 گھنٹے، پورے شہر کے لوگ ٹیلی فون پر مجھ سے سوالات کرتے، میں ڈٹ کر جواب دیتا ہوں۔ وہ ریڈیو اسٹیشن والے ایسے ہیں، بنیادی طور پر کراچی کے رہنے والے، ذاتی طور پر مجھے اور ان کے میں سارے خاندان کو جانتا ہوں، وہ وقت پورا میرے لیے ہوتا، یہاں تک کہ خبریں کتنی اہم چیز ہوتی ہے، خبروں کو ہی موخر کر دیتا۔ بھائی شاہ صاحب بیٹھے، سوالوں کا جواب کسی نے مجھ سے پوچھ لیا، صاحب آغا خانیوں کی نماز کے متعلق کیا، کیسے نماز پڑھ؟ میں نے کہا ان کی کوئی نماز کی کتاب ہی نہیں۔ جب ان کی نماز کی کوئی کتاب ہی نہیں ہے، جب وہ نماز ہی نہیں پڑھتے، تو میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ بھائی وہ نماز کس طریقے سے پڑھتے ہیں؟ بڑا اعتراض ہوا کہ بھئی یہ کہہ دیا وہ کہہ، میں نے کہا میں تو ابھی ہوں 6-8 دن ہیوسٹن، کوئی نماز کی کتابوں تو آپ لا کر کے مجھے دکھا دیجیے، لے آئیے آپ۔ پھر ایک مرتبہ آغا خانیوں نے مجھے مدعو کیا، شاید یہاں مدعو کرتے تو نہیں جاتا میں، جب مذاکرے اور معاملات ہوئے تو آغا خانیوں نے کہا بھئی ہم آپ کو مدعو کرتے ہیں، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ سوائے آغا خانیوں کے کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک، چلیے ہمارے سوالوں کا جواب دیں۔ اگر میں یہ سوچتا کہ آغا خانی میں تو نہیں جاؤں، یہ میری پسپائی تھی کہ گویا کوئی اسلامی اسکالر پاکستان سے آیا، وہ ہمارا جواب نہیں دے پا رہا اور راہ فرار اختیار کر رہا۔ میں نے کہا ٹھیک، ہم آئیں، پہنچ گئے جناب، ہم جو سوالات انہوں نے کیے سارے مکمل ہم نے جوابات دیے۔ جو آغا خانی لیڈر تھا وہاں کا، اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ مولانا ساری باتیں آپ کی صحیح ہیں، اگر آپ ہمارے اسماعیل کو جو امام مانتے ہیں، کل ہم نے آپ کی تقریر سنی تو آپ نے وہاں 4 اماموں کا نام لیا، تو 5واں امام اگر آپ امام اسماعیل کو مان لیں، ہمارا آپ کا جھگڑا ختم ہو جائے۔ اب میں ان کو کہتا ہوں تو بے ایمان تھا، تو بے وقوف تھا، تم لوگ تو سارے گدھے، تم لوگ تو کچھ نہیں جانتے، بات تو خراب ہو جاتی۔ تو وہاں آدمی کو قابو رکھنا ہوتا۔ پھر ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، چلیے اس پہ غور کر لیتے ہیں، بیٹھے آپ سامنے۔ جو 4 امام ہم نے آپ کو بتائے، انہوں نے بچے کے پیدا ہونے سے قبر میں جانے تک کا پورا ضابطہ اور پورا جناب زندگی کا نظام دیا۔ ٹھیک، آپ آئیے، آپ کا امام جو اسماعیل ہے اس نے آپ کو کیا دیا، لائیے آپ، میں بیٹھا ہوں،
لائیے کتاب ہے کہ مثلا کہ زکوٰۃ کیسے دے، آدمی نماز کیسے پڑھے، حج کس طریقے سے، اس کے مسائل کیا ہیں، زندگی گزارنے مسائل کیا ہیں، کوئی آدمی مر جائے تو ترکے میں باپ کو کیا ملے گا، ماں کو کیا ملے گا، کوئی ہے نظام آپ کے پاس؟ وہ لاجواب ہو گیا۔ اب جب میں نے کہا آپ کے امام کے پاس کوئی نظام ہی نہیں، تو آپ بغیر نظام کے ہمیں کہتے ہو کہ ہمارے بھی امام کو مان لیا جائے؟ سب کے سب لاجواب ہو گئے۔ جب انہوں نے کھانا وغیرہ رکھا تو ظاہر ہے کہ میں نے کھانا نہیں کھایا، اس لیے کہ باہر گوشت جو ہے وہ مشتبہ ہوتا ہے، اور گوشت کا مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ حلال ہونے کے باوجود بھی غیر مسلم کے ہاتھ میں چلا جائے اور مسلمان کی نظر سے اوجھل ہو جائے، وہ گوشت حلال ہی نہیں ہوتا۔ تو ان کے لیڈر بہت بیچارے پریشان، جی ہم نے تو اتنا اہتمام کیا۔ میں نے کہا بے فکر رہیے، وہ دہی رکھا ہوا تھا، رائتا، آدمی کو زندہ رہنے کی ایک روٹی کی ضرورت ہوتی ہے، میں نے رائتا سے روٹی کھا لی۔ لیکن ان کو پسپا کر دیا میں نے کہ وہ سمجھے شاید ہمارے سوالوں کو جواب نہیں دے پایا، تو اس کا اثر یہ ہوا ہمارے تقریباً 14-15 سال سے جانے میں۔ کہتے ہیں چور چورا چوری سے تو جاتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں جاتا۔ وہ مسجد میں آن کر نماز بھی پڑھتے ہیں اور اپنے جماعت خانے میں بھی جاتے ہیں، 11ویں شریف بھی کرتے ہیں، اپنے جماعت خانے میں بھی جاتے۔ ان کی ایک بہت بڑی جماعت شب قدر میں یہ تھٹے کے قریب ایک مزار ہے، وہاں آتے ہیں یہ لوگ، اور فجر کی نماز میں یہ آغا خانی ہمارے یہاں میمن مسجد مصلح الدین گارڈن میں آن کر فجر ہمارے پیچھے پڑھ کے ملاقات کر کے جاتے ہیں۔ وہاں اگر کوئی ایسا اسکالر ہو جن کو قابو میں کرے تو 100 گھر آغا خانیوں کیسے ہیں کہ جو نماز بھی پڑھتے ہیں وہاں بھی جاتے ہیں۔ اس پر مسلسل کام کیا جائے، امید ہے کہ سب حضرات مسلمان ہو جائیں۔ ہمارے پاس تو اتنا وقت نہیں ہوتا ہم سال بھر کسی شہر میں گزاریں۔ آپ جانتے ہیں کراچی یہاں کی مصروفیات، جتنا وقت ہوتا ہے صرف 1 ہفتے 2 ہفتے کا وہ گزار کر پھر کسی دوسرے شہر جاتے، تو ان کا مذہب کا تو کوئی نام و نشانی نہیں، نہ کوئی عبادت کا طریقہ، کچھ نہیں۔ آغا خان کی فوٹو لگی ہوئی، سارے لوگ اپنے گھر سے کھانے لے کر کے آتے ہیں اور بس اس کو فوٹو کو سلام کر کے سب جناب کھانا پینا کھا کر کے گھر چلے جاتے ہیں۔ یہ ان کا مذہب ہے، تو اس کی نہ ان کے مذہب کی کوئی کتاب ہے نہ کوئی۔ البتہ ایک آغا خانی جو بعد میں کنورٹ ہوا، اس نے پھر ان کی پول کھول کر کے پھر سارا کچھ لکھا ہے، وہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے کہ وہ آغا خانیوں کا مذہب کیا ہے۔ کوئی مذہب نہیں، نہ قرآن کو مانے، نہ سنت کو مانے، نہ دین کو مانے، وہ کوئی مذہبی لوگ نہیں ہیں۔ آغا خانی جو ہیں وہ کسی نہ کتاب کو مانتے نہ وحی کو مانتے ہیں، نہ کسی نبی کو مانتے ہیں۔ آپ کو تعجب ہوگا، ایک مرتبہ یوسٹن جب میں جاتا ہوں امریکہ، آغا خانی جو ہیں وہ کسی نہ کتاب